رمضان المبارک میں گناہوں سے کیسے بچا جائے، کیونکہ گناہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا غضب اور اللہ کا غصہ آتا ہے، اور نیکی کے کام کرنے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت بھی آتی ہے، برکت بھی آتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا بندہ پسندیدہ بن جاتا ہے اعمال صالحہ کی وجہ سے۔ سامعین محترم، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بہرحال وہ بندے کو نقصان دیتا ہے۔ جس طرح کے بچھو چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس میں زہر ہوتا ہے، ہر گناہ کے اندر اثرات بد ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ اب رمضان المبارک میں جو اتنا رحمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ جس کے اندر جنت کو سجایا جاتا ہے اور جنت کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس مہینے میں گناہوں سے کیسے بچا جائے؟ سامعین محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں پر فضل کرتے ہوئے سرکش شیاطین کو قید کر دیا ہے۔ اب اگر گناہوں پر برانگیختہ کرنے والے، گناہوں پر ابھارنے والے، گناہوں کی عادت ڈلوانے والے اور گناہوں پر بندے کو آمادہ کرنے والے شیاطین قید میں ہوں، پھر بھی بندہ گناہ کرے تو یہ انسان کی کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ اب ضروری ہے کہ جو خیالات اور وساوس بندے کو گناہ کے آتے ہیں ان سے انسان کیسے محفوظ رہے۔ تو رمضان المبارک میں پہلا کام بندہ یہ کرے کہ میں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ اور اس کا اجر مجھے اللہ نے دینا ہے، تو میں روزے کی حالت میں اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنی زبان، اپنے اعضاء کو بھی اسی طرح محفوظ رکھوں جس طرح میں نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور ہر وقت یہ دھیان رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسرا اہم کام یہ ہے کہ انسان 5 وقت نماز کی پابندی کرے تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچاتی ہے۔ تو جس وقت بندہ روزے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو بندے کا ایمان بڑھتا ہے اور بندہ گناہوں کے کاموں سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسرا اہم کام بندہ رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے کے لیے یہ کرے کہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ درود شریف ایک جمال والی چیز ہے، پیار والی چیز ہے، برکت والی چیز ہے، رحمت والی چیز ہے۔ جس وقت مومن بندہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین درود شریف کی برکت سے شیطان کو دور بھگا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، اور جہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے وہاں گناہ بندے کے قریب نہیں آ سکتا۔ تیسرا اہم کام گناہوں سے بچنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، کیونکہ جس وقت مومن بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ کا نام سن کر کئی میل دور تک شیطان پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ یعنی بڑا شیطان تو، سرکش شیاطین تو قید ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے شتونگڑے ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے۔ سامعین محترم، اب اس رحمت والے مہینے میں، برکت والے مہینے میں، مغفرت والے مہینے میں اگر انسان گناہوں کی عادت نہ چھوڑے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آئے اور 3 بندوں کے حق میں بد دعا کی۔ پہلا بندہ وہ کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور رمضان المبارک کا مہینہ پا کر گناہوں سے نہ بچے، رمضان کی قدر کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، وہ بڑا بد نصیب ہے۔ آپ نے فرمایا آمین، واقعی وہ ایسا ہے۔ اسی طرح جس آدمی کے سامنے حضور علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آ جائے، وہ آپ کا نام سن کر درود شریف نہ پڑھے، فرمایا وہ بھی بڑا بدبخت ہے اور وہ بھی ذلیل و خوار ہے۔ آپ نے فرمایا آمین۔
سامعین محترم، بات واقعتاً ایسے ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں کلمہ ملا، نماز ملی، رمضان ملا، قرآن ملا، دین ملا، شریعت ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں 8 گھنٹے تک رو رو کے اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں۔ معراج والی رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔ تو کیا آپ کا امتی اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر درود شریف کے 2 کلمے اور 2 بول دے؟ جبکہ درود شریف وہ عبادت ہے کہ جو اللہ رب العالمین بھی درود بھیجتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ فرمایا تیسرا وہ بد نصیب اور وہ بدبخت ہے کہ جس کی زندگی میں بوڑھے ماں باپ ہوں اور پھر وہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کا ٹکٹ حاصل نہ کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے بد نصیبوں سے بچائے۔ تو وہ آدمی واقعتاً بڑا بدبخت ہے اور اس کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے کہ جو رمضان کی قدر نہ کرے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ایک روزہ نہیں رکھتے، دوسرا سرے عام رمضان میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کبھی سگریٹ پی رہے ہیں، کبھی چائے پی رہے ہیں، کبھی لوگوں کے سامنے کوئی چیز کھا رہے ہیں، ادب بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب بھی نصیب فرمائے، رمضان کی تعظیم بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور محفوظ فرمائے۔